ابھی تک ثابت میرے علم میں نہیں ہے کہ ثابت ہوا ہو کہ اس بندے نے قرآن کی گستاخی کی ہے۔ فرض کریں کہ معاذ اللہ قرآن کی گستاخی ہو بھی گئی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہمارے لیے ہماری جان سے بھی بڑھ کر حضور کی عزت ہے اور قرآن کی عزت ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ مگر طریقہ یہ ہے، اگر کہیں گستاخی ہوئی تو کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس بندے کو آگ لگا دوں؟ آپ کو حق پہنچتا ہے 4 بندے اکٹھے کر کے اس کا گھر جلا دیں؟ ایک قانون ہے، طریقہ ہے، قانون کے مطابق اس پہ ایف آئی آر کروائیں، پرچہ کروائیں، تھانے جائے، ایک طریقہ پروسیس ہے، یہی قانون ہے۔ ہمیں کسی نے حق نہیں دیا۔ میں کہہ رہا ہوں فرض کرے اگر گستاخی ہو بھی گئی، ان بیٹیوں کا کیا قصور ہے جو رات کھیتوں میں گزارتی رہی ہیں، جن کے جہیز کا سامان عاشقوں نے لوٹ لیا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ کہیں پر بھی واقعہ ہو، چڑھ دوڑتے ہیں، ایک حیوان نما انسانوں کا جھرمٹ ہے، نعرے لگاتا ہوا چڑھ دوڑتا ہے، آگ لگا دو۔ لاہور میں کانا نو میں بستی پوری جلا دی گئی کچھ سال پہلے گستاخی کے نام پہ، وہ بعد میں ثابت بھی نہیں ہوئی۔ ایک شور ہے۔ اب میں نے اسی بات کو قرآن سے ڈھونڈنا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ میں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 164 پڑھی ہے۔ اللہ نے اس قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ کیا مطلب؟ فرمایا خبردار، اگر جرم ایک بندہ کرتا ہے اس کی سزا دوسرے کو نہیں دینی۔ بات سمجھ گئے؟ جرم کیا ایک بندے نے، سزا 90 گھر تو دور کی بات، کسی دوسرے بندے کو بھی اس جرم کی سزا نہیں دینی، یہ قرآن ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ کیوں؟ قیامت کے دن ایک بندے کا بوجھ دوسرا بندہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ گناہ ایک بندے نے کی ہے اور سزا دوسرے کو دے دی جائے، گناہ 2 بندوں نے کیا، سزا پورے محلے کو دی جائے۔ قرآن اس بات کی اجازت، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا یؤاخذ منہم رجل بظلم آخر۔ خبردار، ایک بندے نے اگر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، فساد برپا کیا ہے، تو اس کی سزا دوسرے بندے کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آقا کا فرمان۔ یاد رکھیے، اس ملک کے اندر جتنی مسیحی برادری ہے، اقلیتیں ہیں، بالخصوص میں عیسائیوں کی بات کرنے لگا ہوں، عیسائیوں کو تحفظ خود مصطفیٰ نے دیا ہے۔ تھوڑا اونچا بولیے جی۔ عیسائیوں سے معاہدہ اور ان کو تحفظ میرے آقا نے خود دیا ہے، اور ان کو جو تحفظ آقا نے دیا ہے، ان نام نہاد عاشقوں نے اسی تحفظ کو، آقا کی ضمانت کو پھاڑا ہے۔ نجران سے عیسائی آ گئے آقا کی بارگاہ میں، حضور نے ان کو خاتلی کے اسلام کی دعوت دی، وہ آ گئے۔ ایک روایت ہے 60 بندے تھے، 12 ان کے سردار تھے، 3 ان کے مذہبی پیشوا تھے، یہ سارے آ گئے، سرکار سے مذاکرات ہوئے۔ اتنے میں ان کی نماز کا، یعنی ان کی عبادت کا وقت ہو گیا۔ کس کا؟ بولیے، عبادت کا وقت ہو گیا۔ اب وہ مدینے میں آئے ہیں نجران سے، مدینے میں کوئی گرجا گھر تھا نہیں، کوئی کلیسا تھا نہیں۔ انہوں نے عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عیسائیوں نے، انہوں نے عرض کی
اے محمد، مل کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمارے علاقے میں تو گرجا گھر ہے، ہم وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی ہے، اب یہاں آ گئے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، ہماری عبادت کا وقت ہوا ہے، ہم عبادت کہاں کریں؟ ایک دو چار نہیں، درجنوں کتابوں میں روایت موجود ہے، حضور نے صحابہ سے کہا ان کے لیے میری مسجد کے دروازے کھول دو۔ سبحان اللہ بولیے ذرا۔ مسجد نبوی کے دروازے آقا نے عیسائیوں کے لیے کھول دیے، فرمایا آؤ ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اس کی عبادت کرتے ہو، کرو۔ روایت ہے مسجد نبوی میں عیسائیوں نے منہ مشرق کی طرف کر کے عبادت شروع کر دی، اور آقا نے جتنے دن رہے وہ عبادت مسجد نبوی میں کرتے رہے۔ سرکار تو یہ امان دے رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ یاد رکھے جب مسلم ریاست کے اندر اقلیت آتی ہے، عیسائی ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، تو پھر جو آقا نے قانون دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ان کی جان کا تحفظ بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے، ان کے مال اور عزت کا تحفظ بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کے جان کی تحفظ کرے، ان کے مال کا تحفظ کرے، عزت کا تحفظ کرے، اگر ان کا مقدمہ آ گیا ہے تو اس میں انصاف کرے۔ میں آگے چل کے روایت ایک پڑھتا ہوں واقعہ، ان کے ساتھ انصاف کرے، یہ نہ دیکھے یہ عیسائی ہے، مسیح ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، کوئی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ حکم دے رہا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے تاکید کی ہے۔ کیا کیا؟ بولیے ذرا۔ تاکید، فرمایا خبردار ان کے مذہبی رہنماؤں یعنی پادریوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے سفیروں کو قتل نہیں کرنا۔ اس پر احادیث موجود ہے، اور ایک روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا۔ اب یہ روایت سنیے گا، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، آقا جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے جہاد پر، کس پر؟ بولیے۔ اچھا جہاد کن کے خلاف ہوتا ہے؟ غیر مسلموں کے خلاف، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے، کافروں کے ساتھ۔ آقا جب بھی کوئی لشکر بھیجتے جہاد کے لیے کہ جاؤ، اور حضور جب لشکر تیار ہو جاتا تو آقا اس لشکر کو ہدایات دیتے۔ اب وہ ہدایات کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، توجہ کیجئے گا۔ آقا فرماتے اب حضور جب بھیجتے، جب روانہ کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ کیا ہوتے؟ فرماتے اخرجو بسم اللہ، آقا فرماتے اللہ کا نام لے کر نکل جاؤ۔ کیا فرماتے؟ اللہ کا نام لے کر نکلو۔ تقاتلون فی سبیل اللہ من کفر باللہ، تم کافروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلے ہو۔ حضور یہ مجاہدوں کو فرماتے، پھر حدیث کے اگلے لفظ فرماتے خبردار میری باتیں یاد رکھنا۔ کون سی؟ ادھر میری طرف دیکھیں، کون سی؟ آقا فرماتے لا تغدودو، یاد رکھنا جنگ کرتے ہوئے اگر کوئی ان سے وعدہ کر بیٹھو تو خبردار اس وعدے کو نہیں توڑنا۔ غیر مسلموں کے ساتھ اگر وعدہ ہو جائے تو اس وعدے کو نہیں توڑنا۔ دوسرا لفظ ولا تغلو، جنگ کے دوران ان کے گھروں میں چوری اور خیانت نہیں کرنی۔
ہم نے تو امن میں 90 گھر لوٹ لیے نا، عاشقان نے رسول نے۔ آقا فرما رہے جنگ کے دوران بھی ان کے گھروں کو لوٹنا، بولیے نہیں لوٹنا۔ پھر وَلَا تُمَثِّلُوا، اور جو لوگ تم سے مقابلہ کرتے ہوئے مارے جائیں، خبردار ان کا مصلح نہیں کرنا، ان کی لاش کو نہیں بگاڑنا۔ ناک کان جنگوں میں کاٹ دیے جاتے، جیسے حضرت امیر حمزہ کا جنگ احد میں مصلح کیا گیا، ان کا مصلح نہیں کرنا۔ آگے وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، خبردار جنگ کرتے ہوئے ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ آقا فرما رہے، اور اگلا لفظ سنیے گا جو آج کا میرا موضوع ہے۔ اگلا لفظ فرماتے ہیں بچوں کو قتل نہیں کرنا، اگلا لفظ فرماتے ہیں وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِ، جو ان کے گرجا گھروں میں پادری بیٹھے ہیں اس گرجا گھر پہ حملہ کر کے ان پادریوں کو قتل نہیں کرنا۔ حضور واضح فرمان ہے، کہہ کن کو رہے جو جنگ کرنے جا رہے ہیں ان سے لڑنا ہے، مگر طریقہ یہ ہے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، گھروں میں گھس کے لوٹ مار نہیں کرنی، اور گرجا گھروں پر حملہ کر کے ان کے پادریوں کو قتل۔ یہ آقا فرما رہے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت۔ اور ایک اور روایت بہقی شریف میں یہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، حضور نے مجاہدوں کو اکٹھا کیا، فرمایا سنو وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ نے، لم یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں کیا، ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب۔ اب اس سے واضح لفظ کہاں سے آئے؟ دوران جنگ فرمایا اللہ نے حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب عیسائیوں کے گھر میں داخل ہو جاؤ، الا باذنی، بغیر ان کی اجازت کے، ولا ضرب نسائہم، اور نہ ان کی عورتوں کو مارو، ولا اکل ثمارہم، اور اگر ان کے گھروں میں پھل پڑے ہیں تو ان پھلوں کو بھی کھانے کی اجازت۔ ہمارے عاشق تو زیور اٹھا لائے، پھل نہیں کھانے، عورتوں کو نہیں مارنا۔ یہ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارا رویہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے، کہیں پر کوئی واقعہ ہو جائے ہم چڑھ دوڑتے ہیں۔ اور یہ روایت سنیے، حضور کے دور کا واقعہ ہے، سرکار نے مساوات کا درس دیا ہے، برابری ہے، جتنا خون مسلمان کا قیمتی ہے اتنا خون، بولیے، بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، سرکار تشریف فرمائے، سیاستہ کی روایت، ایک جنازہ آ رہا تھا، جب قریب آیا تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے بولیے کھڑے ہو گئے۔ ہم تو روڈ پہ جنازہ دیکھ کے موٹر سائیکل تیز کر لیتے ہیں کہ اس سے نکل جائے، کہیں روکنا نہ پڑ جائے، جنازہ آ رہا ہے سرکار کھڑے ہو گئے۔ یقیناً وہ جنازہ کسی صحابی کا نہیں تھا، اگر صحابی کا ہوتا تو حضور جنازے کے ساتھ ہوتے، کھڑے ہو گئے۔ ایک بندے نے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، غیر مسلم یہودی ہے، آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ سرکار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہودی ہوا تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے رحمت للعالمین، اس کو کہتے ہیں کائنات کے لیے رحمت۔ فرمایا پھر کیا ہوا، انسان تو ہے نا۔ جو رسول ہمیں یہ تربیت دے رہا ہے، ہم اسی کے نام پہ کیا کچھ کر رہے۔ ایک مقدمہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، مقدمہ کیا ہے؟
ایک صحابی نے ایک اہل کتاب کو قتل کیا، کرسچن کو، مسیح کو قتل کر دیا، عیسائی کو۔ اس کے وارثوں نے مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر اور آ کے تقاضا کیا، حضور ہم آپ کی شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اپنی بات نہیں کرتے، آپ کی شریعت کے مطابق ہم فیصلہ چاہتے ہیں۔ اب مقتول عیسائی ہے، مسیح کرسچن، قتل کرنے والا صحابی ہے۔ انہوں نے کہا حضور فیصلہ آپ کریں، آپ کی عدالت ہے اور آپ کی شریعت کے مطابق چاہتی ہے۔ اب آقا کا فیصلہ سنو۔ امام شافعی نے اس کو المسند میں اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے۔ فیصلہ سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا غیر مسلموں کے حقوق کا سب سے بڑا علمدار میں ہوں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، سب سے بڑا ذمہ دار میں ہوں۔ سرکار نے کیس سنا، قصور اس صحابی کا تھا، حضور نے فرمایا اسے بدلے میں قصاص میں قتل کر دیا جائے، اور حضور نے قتل کروایا ہے۔ صحابی نے عیسائی کو قتل کیا، سرکار نے فرمایا قصاص ہے، خون کا بدلہ خون ہے، سرکار نے قتل کروایا۔ اب یہ مولا علی کا بھی فتویٰ ہے، مولا علی فرماتی ہے اذا قتل المسلم النصرانی قتل بہ، اگر، یہ مولا علی کا فتویٰ ہے، فرماتی ہے اگر کوئی عیسائی، اگر کوئی مسلمان کسی مسیح کو قتل کر دے، نصرانی مسیح کرسچن کو قتل کر دے تو بدلے میں مسلمان قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے خون کی قیمت ایک۔ یہ اسلام اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، رضی اللہ تعالی، سارے بولو رضی اللہ تعالی، آپ کا دور حکومت ہے۔ مصر کے ایک گورنر ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہے۔ ان کا بیٹا جو تھا نا، یہ خود صحابی ہے، مصر کے گورنر ہے۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہاں خارج از فائدہ نہ ہوگی، یہاں میں بات کروں۔ حضرت عمر جب کسی بھی ریاست کا گورنر بناتے نا تو بڑا ناپ تول کے بناتے، چن چن کے۔ ہمارے ملک کی طرح نہیں سارے اپنی رشتہ دار لگا دو، نہیں، چن چن کے۔ ان کو مصر کے لیے چنا۔ حضرت عمر نے انٹرویو لیا، ٹیسٹ لیا، یہ پاس ہی ہے، پاس کیا۔ اب جب جانے لگے نا تو حضرت عمر نے آخری سوال کیا عمر بن العاص سے، وہ مجھے ان کا نام آیا تو بات ضمناً یاد آ گئی۔ ان سے سوال کیا، فرمایا عمر تم مصر کے گورنر بن کے جا رہے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی حضور حکم کیجئے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چور آ جائے اور اس نے مان لیا ہو کہ میں نے چوری کی ہے تو تم کیا سزا دو گے؟ عمر بن العاص مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہی جواب، وہی سزا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہی اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کے، بولیے، ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میرے پاس چور آ جائے، اقرار جرم ثابت ہو جائے، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب حضرت عمر کے تاریخی جملے سنیے گا اور اپنے حکمرانوں کو بھی دیکھیے گا۔ جملے کیا حضرت عمر نے فرمایا سنو، اگر تمہارے پاس کوئی چور آ جائے تم اس کے ہاتھ کاٹ دینا، اور اگر مصر سے کوئی بھوکا میرے پاس آیا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم، تمہارے پاس بھوکا ہے تم ہاتھ کاٹ دو۔ تیری حکومت سے کوئی بندہ میرے پاس بھوکا آ گیا میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں۔ حضرت عمر کی اس بات کو ذرا غور کیجئے گا، گھر جا کے سمجھیے گا۔ اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا ہے نا وہ یہ ہے، اگر کسی حکومت میں، ریاست میں عوام بھوکی مرے
تو قصور حاکم وقت کا ہوا کرتا ہے، مجرم حاکم وقت ہے، وہ جو بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا۔ یہ جو عمر بن العاص تھے، یہ گورنر تھے مصر کے۔ اب جو روایت میں نے شروع کی، ان کے بیٹے نے نا کسی عیسائی کو مار دیا، 2-4 تھپڑ مارے، کوئی درے مارے، پٹائی کر دی، ٹکا کے مارا پیٹا۔ اب وہ عیسائی سیدھا حضرت عمر کے پاس آیا، کیوں؟ وہ جانتا تھا عمر عدالت کا حکمران ہے، عدل ملے گا تو عمر کی بارگاہ سے۔ وہ سیدھا حضرت عمر کے پاس، امیر المومنین، آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو بلا وجہ مارا پیٹا ہے۔ آپ نے دونوں کو بلایا، حضرت عمر بن العاص کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی بلایا۔ اب انصاف دیکھیے گا جو عمر نے کیا۔ آپ نے نہ درہ جس بندے کو پٹائی ہوئی تھی، اس نے کہا مجھے مارا ہے، آپ نے درہ اس کے ہاتھ میں دیا، اور عمر بن العاص کے بیٹے سے کہا یہاں لیٹ، سب کے سامنے بڑے بازار میں لٹا کے درہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ فرمایا تو عیسائی ہے مگر محمد کا قانون سب کے لیے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عیسائی ہے مگر قانون سب کے لیے، یہ درہ پکڑ، جتنا اس نے مارا ہے اب اتنا تو اسے مارے گا۔ یہ اسلام ہے۔ میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی حرمت پہ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں، آقا کی عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہمارا نعرہ ہے گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تل سے جدا مگر تحقیق کرو۔ گستاخی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو سر تن سے جدا اس کا کرو جس نے کی ہے، اور خود نہ کرو، قانون ہاتھ میں نہ لو۔ ہم برسوں سے یہی پیٹ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، گھر گھر آگ لگ جائے گی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، غلط بات ہوا میں بات کرنا تربیت میں نہیں ہے میری۔ بار بار میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اچھا جتنی گستاخیاں ہوئی ہیں پشاور یونیورسٹی سے لے کر جڑا والا تک، آپ اکثر کو سٹڈی کریں، جتنے جوان ہیں اس کی تحقیق کریں، آپ کو اس کے پیچھے کوئی ذاتی معاملات لگتی ہیں، دشمنی ذاتی ہے۔ اب یہ اس پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، کوئی ویزے کا معاملہ تھا یورپ بھیجنے کا، اب چونکہ کنفرم نہیں اس لیے یہ میں بات کر نہیں رہا، ذاتی اناد ہو گیا۔ طریقہ ایک ایسے گستاخ رسول بنا دو، پھر عوام جانے، عاشقان رسول جانے اور یہ جانے، لڑائی ایک بندے سے یا گھر پورا تباہ کر دیا۔ میں ایک حدیث پاک آخر پہ سنانا چاہتا ہوں، بڑی باتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم ملک شام جا رہے تھے، رستے میں نا ایک مسلمان افسر ٹیکس وصول کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ شام جا رہے، آپ نے دیکھا اس نے مسلمانوں کو چھاؤں میں کھڑا کیا ہے اور عیسائیوں کو دھوپ میں کھڑا کیا ہے۔ یہ منظر حضرت عمر نے دیکھ لیا، جلال چہرے پہ آیا، تاریخی جملے کہے حضرت عمر نے، فرمایا تم نے عیسائی سمجھ کے دھوپ میں کھڑا کیا ہے؟ اگلے لفظ دیکھیے گا، میں روایت پڑھتا، فرمایا فدعوہم، انہیں چھوڑ دو، لا تکلفہم ما لا یطیقون، انہیں وہ تکلیف نہ دو جس کی یہ طاقت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کیا؟ لا تعذب الناس، خبردار، آقا نے فرمایا لوگوں کو عذاب نہ دو۔
لوگوں کو عذاب. اب جنہوں نے عیسائیوں کے 90 گھر جلائے ہیں، آقا نے فرمایا خبردار لوگوں کو عذاب نہ دو. آگے کیا کہا؟ فَإِنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا. اب یہ روایت میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اپنے معاملات میں. فرمایا آقا نے کہا جو لوگ دنیا میں کسی کو عذاب دیتے ہیں، پھر یعذبہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت میں ان لوگوں کو عذاب دے گا. جو دنیا میں کسی کو عذاب دیتے اللہ قیامت میں عذاب دے گا. اور ایک دو روایتیں پڑھتا ہوں اور بات ختم، طویل موضوع ہے. کتنے چرچ جلائے؟ 19، 20 بھی کئی کہہ رہے ہیں، زیادہ 19 گرجا گھر عیسائیوں کو جلا دیے گئے. سرکار کا یہ طریقہ، خیبر فتح ہوا، ساری بستی یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی، خیبر فتح ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت آ گئی. سرکار نے منع کیا، فرمایا خبردار یہودی ہو یا عیسائی کسی کی عبادت گاہ کو نہ گرایا جائے. کسی کی عبادت گاہ کو. عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، ایک اموی فرما روا گزرا ہے ولید. اس نے نا ایک گرجا گھر تھا، ساتھ تھوڑی سی زمین خالی پڑی تھی. اس نے کیا کیا کہ گرجا گھر گرا کے خالی زمین ساتھ ملا کے بڑی مسجد بنا دی. بات سمجھے آپ؟ گرجا گھر بنا ہوا ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ، ساتھ زمین کا ایک خالی ٹکڑا احاطہ پڑا ہے، اس نے وہ ساتھ ملائی، گرجا گھر مسمار کر دیا اور وہاں ایک بڑی مسجد تعمیر کر دی. اب اس گرجا گھر کے متولی طاقت کے زور پہ کیا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ گئے. حضور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری عبادت گاہ گرا کے مسجد بنا دی گئی. اب جو ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ثانی عمر کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کو، میں اس پہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں. انہوں نے کیا حکم دیا؟ فرمایا فوراً جتنے حصے پر گرجا گھر کی زمین ہے اور مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کو فوراً گرا دیا جائے. مسجد شہید کر دی گئی اور عیسائیوں کا گرجا گھر تعمیر کر کے دیا. میں ایک بات کہنے لگا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے. آپ ایک بات سوچئے گا، آج اتنی تعداد میں لوگ مسلمان نہیں ہو رہے جتنی تعداد میں ماضی میں ہوا کرتے تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ ماضی میں 500 بندہ ایک دن کلمہ پڑھ رہا ہے، 100 بندہ پڑھ رہا ہے، پورا خاندان پڑھ رہا ہے، پورا گھر پڑھ رہا ہے. کتنے لوگ تھے؟ لوگ تیزی سے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام میں آ رہے تھے. آج اتنی تیزی سے بولیے، کھل کے بولیں ذرا. کتنا کا آپ سنتے ہیں کہ فاروق آباد میں اتنے عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں اگر اس پہ بات کروں تو 2-4 گھنٹے چاہیے. کتنے لوگ تھے جو کسی ولی کے گھر کے ساتھ رہتے تھے، صرف حسن سلوک دیکھ کے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام ہو گئے تھے. اور ان عیسائیوں نے تو، جن کے گرجا گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں، آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، مگر میں تاریخ پہ نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ان عیسائیوں نے تو مباہلہ میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا کیا تھا، نہیں کیا؟ کربلا سے لے کر شام تک، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
کربلا سے لے کر شام اور پھر مدینے تک جتنا سفر سیدہ زینب اور بیویوں نے کیا ہے قیدی بن کر، اگر انہیں کہیں پر سکون اور پناہ ملی ہے نا، خدا کی عزت کی قسم، یا گرجا گھر میں ملی ہے یا گرجا گھر کی دیوار کے سائے میں ملی ہے۔ میں ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، آپ نے سنا نہیں وہ راہب نے شمر کو 1000 دینار دے کر حسین کا سر لیا تھا، بیبیوں کو مہمان ٹھہرایا، انہوں نے تو حیا کی تھی مصطفیٰ کی بیٹیوں کی، اور ہم ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ رات کھیتوں میں گزارنی پڑی، 19 گرجا گھر جلائے اور عیسائیوں کے 90 گھروں کو پہلے لوٹا گیا پھر جلایا گیا۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہے، دیکھیے گا ہم نے کیا ان کے ساتھ کیا۔ اور میرا وجدان کہتا ہے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ حضور سے شکوہ تو کرتے ہوں گے نا، ہم آپ کی امت نے میرے امت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک حدیث پاک آخری اور اس کے بعد ختم، طویل موضوع ہے، میں چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں۔ آقا نے فرمایا سنو، الا من ظلم معاہدا او انتکسہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، طویل روایت ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا، اس کا حق مارا، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالا، اور اگلے لفظ اس کی رضامندی کے بغیر اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی، پھر کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا فَأَنَا حَجِیجُهُ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی طرف سے میں جھگڑا کروں گا۔ سادہ لفظوں میں کہوں، آقا نے فرمایا قیامت کے دن پھر اس کی وکالت میں کروں گا۔ اب ان نام نہاد عاشقوں سے کوئی پوچھے جو نعرے مار کے چڑھ دوڑتے ہیں، اگر قیامت کے دن ان 90 گھروں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی، عثمان نے شکایت کر دی جس کی بیٹیاں کھیتوں میں رات گزارتی رہیں، حضور آپ کی امت نے یہ کیا ہے، بتاؤ آقا کو جواب کیا دینا؟ نوجوانوں، اگر کہیں پر کوئی خبر آئے کہ گستاخی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے کوئی خبر پہنچے تو پہلے تحقیق کرو۔ کیا کرو؟ سڑکیں بند کر کے ریڑیاں لوٹنا شروع نہیں کر دو، پہلے تحقیق کرو ہوا کیا ہے۔ یہی قرآن کا طریقہ ہے، یہی آقا کے فرمان کی روشنی یہ ہے۔ اور ہم کہاں چل پڑے؟ جس کا جی آتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے، آگ لگا دیں گے، بستیاں اجاڑ دیں گے۔ بتاؤ یہ عشق رسول ہے؟ میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اسی پہ ختم کر رہا ہوں، قرآن کی حرمت میں کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں، آقا کی عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جو گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا ہو، یہی مطالبہ ہے، مگر سر اس کا جدا کرو جس نے گستاخی کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔